علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم برگزیدہ حاضرین و سامعین، ابھی 3 نعتیں باقی ہیں، لیکن میں آج کی محفل کی خصوصیات آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ کی توجہ ان موضوعات کی طرف، ان ہستیوں کی طرف رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہر ماہ 11ویں شریف کی محفل تو یہاں منعقد ہوتی ہی ہے، اور پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں معتقدین ہیں ہر ماہ 11ویں شریف کا انعقاد ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ ماہ ربیع الثانی کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کو پوری دنیا عقیدت میں، دنیا اہل سنت میں 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج یوم الجمعہ بھی تھا، یوم الجمعہ بھی ہے۔ تو جمعہ ایام کا سردار ہے اور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، تو 2 سرداریوں کی نعمت اور برکتیں اس محفل میں موجود ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے محسن بے باک ملت کے ترجمان، یعنی اپنی قوم کے، پاکستان کے رہنے والوں کے بے باک ترجمان، بلا خوف و خطر، جنہوں نے ہر اسٹیج پر اور ہر مقام پر اپنی قوم کی ترجمانی کی، اور بڑی بے باکی، بلکہ یوں کہیے کہ بے نیام شمشیر کی طرح انہوں نے ارباب اختیار کی ان کوتاہیوں کو بھی قوم کو دکھایا اور ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ ہیں میرے محسن، بلکہ اہل سنت کے نوجوانوں کے محسن، شہید اہل سنت الحاج حافظ محمد تقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر اہلیت اور نااہلیت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سفارش کو دیکھا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو، بالخصوص اہل کراچی کو، ملازمتیں ملنا بہت مشکل تھیں اور بہت مشکل ہیں۔ لاکھوں روپے غریبوں نے اپنے مکانات بیچ بیچ کر لوگوں کو رشوت دی، لیکن پھر بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حافظ محمد تقی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کی کیا کیا خدمت کی ہوگی، لیکن جب میں نے کہا کہ حضرت میں مسجد کے اندر امامت کرتا ہوں اور کمیٹی کے حوالے سے ائمہ کو بڑی مصیبتوں کا، بڑی تلخیوں کا سامنا ہوتا ہے، اگر مجھے بھی اس لیول پر کوئی ملازمت مل جائے، اسکول کے اندر ٹیچری کا کوئی منصب مل جائے، تو حافظ تقی صاحب نے کہا کہ آپ درخواست لکھو۔ میں نے درخواست لکھ کر جس طرح ٹوٹی پھوٹی دکھائی میری تھی میں نے ان کو پیش کر دی۔ پھر میں حج پہ چلا گیا سن 86 کے اندر، اور جب میں حج سے واپس آیا تو میں ان کے دفتر میں حاضر تھا۔ ایک صاحب یہ خبر دینے آئے کہ حضرت آپ کے 3 نام گئے تھے اور ان کا تقرر ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک حاضر نہیں ہوئے۔ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں جب چلا گیا تو الحمدللہ مجھے عربی ٹیچر کے منصب پر فائز کر دیا گیا، اور میں نے 31 سال ایجوکیشن کے محکمے میں یہ فرائض منصبی عربی ٹیچر کے انجام دیے۔ تو ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ جن کے ذریعے سے میرے بچے روٹیاں کھاتے رہے، جن کے ذریعے سے، جن کی توجہ سے میں نے ایک معاشرے میں عزت والا مقام گزارا، جب ان کا یوم آئے تو میں ان کے لیے اظہار ثواب کروں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس سال ان کا انتقال ہوا تھا
یعنی وہ شہید میلاد النبی ہیں. نشتر پارک کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اور کافی زعماء اور علماء اہل سنت وہاں پر شہید ہوئے تھے اور آج تک ان قاتلوں کا پتہ نہیں لگ سکا. ان میں حافظ محمد تقی بھی تھے اور حافظ محمد تقی کی شہادت کے وقت بھی یہ بات تھی کہ جب انہیں کسی نے سہارا دینا چاہا یا پانی کو پوچھا تو انہوں نے کہا میرے برابر والا بہت زیادہ اذیت میں، پہلے اس کو جا کر دیکھو. اور وہ انہی دینی اور دنیاوی معاملات کو حل کرتے ہوئے بہت سرخرو ہو کر جنت کو سدھار گئے اور اپنی یادیں ہمارے درمیان چھوڑ گئے. تو میں تو چاہتا تھا ربیع الاول کے مہینے میں ہی ان کا انتظام ہو، ان کے اظہار ثواب کا انتظام ہو، لیکن آج فلاں کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج فلاں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر میں نے یہ عہد کیا کہ کوئی ٹائم دے یا نہ دے، میں اپنے محسن کی ہر سال اظہار ثواب کی محفل سجایا کروں گا اور میں اپنی اولاد کو بھی کہہ کر جاؤں گا کہ وہ میرے محسن ہیں. تمہارا پڑھنا، تمہارا لکھنا، تمہاری پرورش میں جہاں ماں باپ کا دخل ہے وہاں حافظ محمد تقی کا بھی نام ہے، وہاں حافظ محمد تقی کا بھی دخل ہے. تو حافظ محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے باک ترجمان تھے ملت کے. مجھے ان کے الفاظ آج تک یاد ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق کی موجودگی میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ارباب اختیار جان لیں کہ کراچی والے اپنی مرضی کی حکومت تو نہیں بنا سکتے، لیکن جو ان کے حقوق کو سلب کرے گا، جو ان کی تلفی کرے گا یا اپنے منصب سے انصاف نہیں کرے گا، کراچی والے اس کو منصب سے اکھاڑ ضرور دیں گے. یہ بات ہے کہ جتنی بھی حکومتیں کا جتنا الٹا ہے اس میں کراچی والوں کا اور ان کی للکار کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک حافظ محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. اور میرے ساتھیوں میں آج ایڈوکیٹ محمد سعید امینی صاحب بھی تشریف لائے اور مرزا معصوم بیگ صاحب بھی لیاقت آباد تشریف لائے. میں ان کا خیر مقدم کہتا ہوں اور یہ بھی ان کے دل میں ایک درد ہے کہ بے انتہا تکلیف کے بعد باوجود سعید امینی صاحب اپنے ساتھی اور اپنے قائد کی اظہار ثواب کی اس محفل میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. دوسرے سرمایہ اہل سنت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب نعیمی، بچپن سے جن کی انگلی پکڑ کر ہمیں عقیدہ اہل سنت ملا اور عقیدہ اہل سنت کی حقانیت اور اس کی بنیادی سچائیاں ہمارے سامنے آئیں. علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں، ہستیوں میں سے تھے. ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. آخری دم تک وہ دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل بی ایریا دستگیر 16 نمبر کے اندر وہ منصب نظامت پر فائز رہے. اور تیسری خصوصیت اس محفل پاک کی اظہار ثواب کے لیے مناظر اسلام امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی، جن کی بے باکی سے میں سمجھتا ہوں شاید ساری دنیا واقف ہو گئی ہوگی کہ وہ کس قدر بے باک تھے اور عشق رسول میں وہ دیکھتے نہیں تھے کہ میرے سامنے گفتگو کرنے والا یا میری بات کو سننے والا کتنا بڑا عہدیدار ہے، کوئی صدر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے. وہ عشق رسول کے اندر محبیت کے عالم میں گفتگو کرتے تھے اور بڑی بے باکی کے ساتھ اہل سنت کی ترجمانی کرتے تھے. عشق رسالت پر انہوں نے کہیں بھی سودا نہیں کیا، کہیں بھی کسی مروت سے کمپرومائز سے کام نہیں لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں چین نصیب فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نگاہ کرم سے آج ہم صحیح العقیدہ کہلاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے. ایک بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں اور ناظرین کو دعوت دیتا ہوں. اور آج میں چاہوں گا کہ اگر مرزا معصوم بیگ بھی اور سعید بھائی بھی، ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اگر چاہیں گے تو چند کلمات حافظ تقی صاحب کے لیے عرض کر دیں گے تو ان کی حاضری سونے پر سہاگا ہو جائے گی.
یہ بزرگوں کا نظر پڑنا، علماء کی ہم پر نگاہ پڑنا، علماء کا ہمیں ساتھ نصیب ہونا، اس کے لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. ایک سعید بھائی نے بھی نام سنا ہوگا اور آپ لوگ بھی بہت سے جو ضعیف العمر ہیں وہ نام سے واقف ہوں گے. ایک مناظر اسلام، آج کل تو جس کو چاہو جو منصب ٹی وی عطا کر دے، قدم قدم پہ مفتی، قدم قدم پہ شیخ الحدیث، قدم قدم پر مفسر قرآن، قدم قدم پر مناظر اسلام، جو چاہے اپنا لقب لگا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلے اگر معلوم ہوتا کہ یہ مناظر اسلام ہے تو لوگ اسے بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے. سبحان اللہ، یہ اس منصب پہ فائز ہیں. کوئی کہتا تھا یہ مفتی ہیں، اللہ اکبر، یہ مفتی صاحب ہیں. تو اس وقت بڑی عقیدت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا اور آنکھیں ان کے ادب میں جھک جایا کرتی تھی. تو وہ اس زمانے کے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب انہوں نے فضائل اولیاء کسی محفل میں بیان کیے تو محفل کے بعد جب سب نے ہاتھ ملا لیا تو ایک صاحب خشک ذہن کھڑے ہو گئے. ان سے کہتے ہیں حضرت ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کہنے کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے تو بڑے اللہ والوں سے ملاقات کی ہے، میں نے تو بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس وقت تو خیر کوئی علمی جواب دینا مشکل تھا، اس لیے کہ لوگوں سے مل رہے تھے آپ. تو آپ نے کہا کہ رونا تو اسی بات کا ہے کہ تو نے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے، کسی اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا. کسی اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا. اور اگر تیرے پاس یقین کامل اور نگاہ میں عقیدت ہوتی تو ضرور اللہ والا تجھے دیکھ لیتا اور تیری کایا پلٹ جاتی، تیری بگڑی بن جاتی. لیکن رونا اس بات کا ہے، اللہ والوں کا دیکھ لینا یہ کتنی بڑی بات ہے. محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی الشیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء اکرام کے تصرفات اور انبیاء کے جو معجزات ہیں یہ سب خدا کی عطا ہے. یہ خدا کی عطا ہے. خدا کا ہر کمال ذاتی ہے، اولیاء اللہ کی کرامت اس کی عطا ہے، نبی کا معجزہ اس کی عطا ہے. تو غوث اعظم کا دیکھنا، یہ تو آپ نے واقعہ سنی ہے کہ ڈاکو کو قطب بنا دیا، چور کو ابدال بنا دیا. ایک عورت ان کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میرے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور اب آپ سے کیا شرماؤں، اب دوبارہ امید ہوئی ہے تو آپ دعا کر دیں کہ اب کہ میرے یہاں بیٹا ہو جائے. آپ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، نگاہ ڈالی اس کی طرف، کہنے اچھا جائے انشاءاللہ بیٹا ہوگا. جب وقت ولادت قریب آیا اور بچے کی ولادت ہوئی تو دائی نے بتایا کہ یہ تو بیٹی ہے. وہ بڑی پریشان کرنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں بڑے پیر صاحب سے کہہ کے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہوگا. اپنے شوہر سے کہا جلدی سے کسی کو مت دکھاؤ بلکہ اس کو لپیٹ کر بڑے پیر صاحب کے لے جاؤ. وہ بڑے پیر صاحب کے لے کے آ گئے. کہنے لگے حضور میری اہلیہ آپ کے پاس آئی تھی. اچھا اس وقت بھی آپ تیاری میں تھے کہیں جانے کی؟ تو میری اہلیہ آپ کے پاس آئی تھی اور انہوں نے آپ سے دعا کرائی تھی کہ میرے یہاں بیٹا ہو، تو آپ نے کہتے جا بیٹا ہوگا، لیکن یہ تو بیٹی ہوئی ہے. آپ نے کہا کیا میں نے کہا تھا، کیا میں نے کہا تھا؟ میں نے کہا حضور میری بیوی آپ کے بارے میں بہت نہیں بول سکتی. آپ نے ایک نگاہ ڈالی اس کی گود کی طرف جہاں بچے کو لیے ہوئے تھا. آپ نے کہا جب میں نے کہا تھا تو وہ بیٹا ہی ہوگا. جاؤ گھر جا کے دیکھنا، جاؤ گھر جا کے دیکھنا. جب وہ گھر میں لایا اور کپڑے سے بچے کو نکالا تو خدا کے کرم سے وہ بیٹا ہی تھا. اور نگاہ غوثیت کا فیض صرف اسی حد تک ختم نہیں ہوا کہ وہ لڑکی بیٹا بن گئی، وہ لڑکی بیٹا بن گئی، بلکہ نگاہ فیضان غوثیت نے یہاں تک اثر دکھایا کہ
کہ وہ بیٹا عام بیٹا نہیں رہا بلکہ وہ سلسلہ طریقت کا امام بنا. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جو ماں کے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئے تھے، لیکن جب نگاہ غوثیت کا تصرف عطائے خدا بندی ان پر پڑا تو اللہ کے فضل سے نہ صرف بیٹا بن گئے، طریقت کے امام بن گئے. تو یہ اللہ والوں کو دیکھنا ہے. انہوں نے کہا نا کہ تجھے کسی اللہ والے نے دیکھا. ابھی بھائی آئیے گا بات میں ضرور. تو کسی اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا تو اللہ والوں کا دیکھنا ایسا ہوتا ہے. اور اب بات آ گئی تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ذوق کی وجہ سے اور عرض کر دوں، ٹائم نہیں ہے. یہ ہمارے مہمان ناطقہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمشید عالم صاحب، ہمارے قاضی غفار صاحب اور ہمارے یوسف تاجی صاحب بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی نعت سننے کے بعد ہم فاتحہ کریں گے. اور وہ اللہ والوں کو دیکھنا. تو حضور پائیوی بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مزے کی ایک بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی کو دیکھیں، ارے کوئی مجھے دیکھ لے تو وہ جنتی بن جائے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اولیاء اللہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. اس نے آپ کی مثال کے بعد جب آپ کے اس قول کو پڑھا تو وہ بڑا چکرایا. یار حضور کو دیکھنے والا اسے جنتی نہیں ہے. تو باہری بستانی نے کیسے کہہ دیا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی. لیکن اس کے شک کو زیادہ دیر نہ ٹھہرنے دیا جائے. اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ حضرت باہری بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو الحسن خلقانی اس زمانے میں موجود تھے. وہ ان کے پاس چلا گیا، کہنے کہ حضور، جب وہ گیا تو آپ استراحت فرما رہے تھے، ان تکیے سے آپ کی کمر لگی ہوئی تھی. کہنے آپ کے مرشد کی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی. حضور کو دیکھنے والا اسے جنتی کیسے نہیں ہو سکتا؟ حضور کو تو شیبہ نے بھی دیکھا ہے، عتبہ نے بھی دیکھا ہے، ابو جہل نے بھی دیکھا ہے. اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا؟ ارے ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے تو اپنے بھتیجے کو دیکھا تھا. اس نے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا. جنہوں نے محمد رسول اللہ جان کر دیکھا کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا، کوئی امام اعظم بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا. تو دیکھنے میں تو فرق ہے نا. اگر کسی ولی کامل کو ہم عقیدت سے دیکھ لیں، محبت سے دیکھ لیں. زمانے طالب علمی میں شورا ہوا بغداد کے اندر کہ کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ عبد القادر چلو اس ولی کی زیارت کرتے ہیں. آپ نے کہا چلو. ایک اور دوست نے کہا میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ، اور میں جا کے ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے. دوسرے کے اندر سوال تو میرے بھی ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے وہ جواب دے دیں. عبد القادر تم کیا سوال کرو گے ان سے؟ آپ نے کہا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ مجھے ان سے فیض کتنا ہے. اللہ والے کو دیکھنا. جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں پہنچے اور ان کی نگاہ پڑی تو جس نے کہا تھا جواب نہیں دے سکیں گے، کہنے کہ تیرا سوال یہ ہے. انہوں نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن تو دنیا سے صاحب ایمان نہیں جائے گا.
لیے کہ اللہ والوں کی توہین تیرے دل میں ہے، اور دوسرے سے کہا کہ تم علم دین تو حاصل کر لو گے لیکن دنیا داری میں پھنس کر رہ جاؤ گے. اور غوث اعظم سے کہا کہ اے عبد القادر، تمہاری عقیدت اور محبت، تمہاری پیشانی کے نور سے میں یہ سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ تم ولیوں کے سردار بنو گے، بغداد کے منبر پر بیٹھو گے اور اولیاء اللہ کی گردن پر تمہارا قدم ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تو یہ اولیاء اللہ کی بے شمار فضائل اور مناقب ہیں کہ ہماری زبان کو وہ ادب حاصل نہیں ہے کہ ہم انہیں صحیح معنوں میں عزت افزائی کے کلمات سے پکار سکیں، جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جو ان کی توہین کرے، جو ان سے دشمنی رکھے، اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ والوں کی یہ محفل یقین سے سنیے، بات کو بیان نہیں ہے جو کانوں سے، یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. بیان تو وہ ہیں جو بڑے بڑے لاکھوں کے جلسوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں پہ آتے ہیں، لیکن آپ جلسے اٹھنے کے بعد اگر میں پوچھوں کہ نتیجہ کلام کیا تھا تو آپ کہیں گے وہ تو ہمیں نہیں معلوم نتیجہ کلام کیا تھا. لیکن تقریر بڑی جوشیلی تھی، بڑی شاعرانہ تھی، بڑی شاندار تھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محفل میں آ جانا، اولیاء اللہ کا ذکر سننا، اولیاء اللہ کا ذکر بیان کرنا، یہ صرف عقیدت سے عبارت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی سچائی ہے. اور وہ سچائی جو ہے بنیادی، وہ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں ہے، جو ہمارے دین کی اساس ہیں، جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں. حضور پاک کی حدیث ہے الا ذکر الانبیاء عبادت، جہاں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے. اور الا ذکر الصلحاء مغفرت، اور جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مغفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم اور ان برگزیدہ ہستیوں کی نسبت سے منعقدہ اس محفل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تمام بیماروں کو اور بالخصوص میرے بھائی سید امین صاحب کو اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں احباب سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یوسف تاجی بھائی آئیے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ اعلان پیش کیجیے.